بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا إن يشاء يذهبكم ويأتي بآخرين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، قرآن حکیم میں جا بجا اللہ پاک نے تقوی پر زور دیا ہے۔ نماز پڑھو تاکہ تم صفت تقوی سے آراستہ ہو جاؤ، ذکر کرو تاکہ تم صفت تقوی سے آراستہ ہو جاؤ، روزہ رکھو تاکہ تم صفت تقوی سے آراستہ ہو جاؤ، زکوٰۃ دو تاکہ تم صفت تقوی سے آراستہ ہو جاؤ، حج عمرے کرو تاکہ تم صفت تقوی سے آراستہ ہو جاؤ، صبر کرو، شکر کرو تاکہ تم صفت تقوی سے آراستہ ہو جاؤ۔ گویا ہر عمل کا نتیجہ جو اللہ نے بتایا ہے اچھے عمل کا، وہ یہ ہے تاکہ تم میں صفت تقوی پیدا ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صفت تقوی ہے کیا؟ ہمارے ذہنوں میں جب ہم یہ سنتے ہیں پہلے سوال یہ آتا ہے کہ شاید تقوی کی معنی یہ ہے، شاید تقوی کی معنی یہ ہے کہ بھئی کاروبار زندگی کو بھی چھوڑ دو، گھر بار کو بھی چھوڑ دو، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو، اپنی پوری زندگی کے جس مشغلے سے تم منسلک ہے اس کو چھوڑ دو، آؤ مسجد میں اللہ کے سامنے سے زرد ہو کر 24 گھنٹے پڑے رہو، تم پھر صفت تقوی سے آراستہ ہو جاؤ گے۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ قطعاً اللہ پاک یہ نہیں چاہتے، نہ اللہ پاک کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تم تجارتوں کو چھوڑ دو، تم کاروبار کو چھوڑ دو، تم بیوی بچوں کو چھوڑ دو، تم گھر بار کو چھوڑ دو، تم اسباب معاش کو چھوڑ دو۔ اللہ یہ نہیں کہتے ہیں، نہ کبھی کہا ہے۔ اگر یہ کہنا ہوتا تو پھر مدینہ میں کبھی بھی کوئی دکان نہ کھلتی، سب کے سب مسجد نبوی میں حاضر ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور میرے ایک ساتھی تھا، ہم کپڑے کی کاروبار کرتے تھے، باہم شریک تھے، شراکت کا کاروبار تھا، کپڑوں کی کاروبار سے منسلک تھے۔ ہم نے آپس میں ساتھیوں میں یہ طے کر لیا، میں نے اپنے اس شراکت دار سے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے شراکت دار سے کہا ایسا کرتے ہیں، ایک دن تم مارکیٹ جایا کرو، بازار جایا کرو، کاروبار کر لیا کرو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ جایا کروں گا، اور اس دن جو کچھ میں سنوں گا، شام کو جب تم آؤ گے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی تمام باتیں تمہیں سنا دیا کروں گا۔ اگلے دن میں چلے جایا کروں گا کاروبار زندگی کرنے کے لیے، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ جایا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ تم سنو، شام کو جب میں آؤں تو مجھے سنا دیا کرو۔ تو گویا اگر شریک تھے، انہوں نے بھی اپنے کاروبار کو اس انداز سے تقسیم کر رکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم کاروبار کو چھوڑ دو، کبھی نہیں کہا۔ تو اس لیے صفت تقوی سے آراستہ ہونا وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہے، یا ہم کوئی مخصوص قسم کا لباس پہنے، یا کسی مخصوص قسم کے اعمال اختیار کرے، یا کسی مخصوص قسم کا حیات اختیار کرے، یہ مطلب نہیں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، یہ الگ بات ہے۔ یہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کے لیے ایک طریقہ اللہ نے بتایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لیکن صفت تقوی کیا ہے؟ جو نماز کے بدلے میں ملتا ہے، روزے کی بدلے میں ملتا ہے، حج کی بدلے، وہ کیا ہے؟ اور جو آیت میں نے تلاوت کی، یہ سورۃ النساء 5ویں پاری کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. البتہ تحقیق کے ساتھ میں نے وصیت کیا تھا، حکم دیا تھا ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے قوم امتی گزری ہے، ان کو بھی میں نے کہا تھا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جو اہل کتاب تھے ان سے بھی میں نے کہا تھا، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم سے بھی کہتا ہوں اے اہل قرآن، تم سے بھی کہتا ہوں ان اتقوا اللہ، صفت تقوی سے آراستہ. ان سے بھی میں نے یہی کہا تھا، تم سے بھی یہی. یہ اللہ صفت تقوی کیا ہے ہمیں پتہ تو چلے، تاکہ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا، اس پر چلنا، اس کو اختیار کرنا آسان ہو جائے. علماء نے لکھا ہے صفت تقوی سے آراستہ ہونا، یہ صفت تقوی ایک احساس کا نام ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہو. یہ احساس ہے. جب یہ احساس دل میں پیدا ہو، پھر حلال حرام میں تمیز کرنا آسان ہے، پھر جائز و ناجائز میں تمیز کرنا آسان ہوتا ہے، پھر اللہ کے حکم پر چلنا آسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا آسان، اور گناہ کے کسی کام کو اختیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جب یہ احساس پیدا ہو، پھر جلوت ہی میں نہیں، خلوت میں بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے، گناہ سے بچنا آسان. آج تو یہ آسان ہے یاروں کی محفل میں معاذ اللہ کہنا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تنہائی میں، جب ہم گھر میں تنہائی میں ہوتے ہیں، اس وقت ہم اللہ کے دوست ہوتے ہیں کہ دشمن ہوتے ہیں. سوچنے کی بات ہے اس وقت ہماری کیفیت کیا ہے. اگر ہماری جلوت اور خلوت برابر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں احساس پیدا ہو چکا ہے. اگر ہماری جلوت خلوت میں فرق ہے، تنہائی ایک جیسی ہے اور لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا دوسرے قسم کا ہے، پھر ہم میں ابھی تک احساس پیدا نہیں ہوا. ہم تنہائی میں بھی اسی طریقے سے اللہ سے ڈرے جس طرح لوگوں کے سامنے ہم اللہ سے ڈرتے. اس احساس کا نام تقوی. پھر نگاہوں کا حفاظت کوئی مشکل. جب یہ احساس پیدا ہو، پھر نگاہوں کا حفاظت آسان ہو جاتا ہے. جب احساس پیدا ہو، پھر غلط بولنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، صحیح بولنا آسان ہو جاتا ہے. جب یہ احساس پیدا ہو، پھر خوش اخلاقی سے گفتگو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب یہ احساس پیدا ہو تو پھر کسی کی طرف ظلماً ہاتھ اٹھانا یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. پھر ہم کہیں گے لئن بسطت الی یدک ما انا بباسط، اگر تیرے ہاتھ میری طرف ظلم سے اٹھتے ہیں تو اٹھ جائے، میرے ہاتھ تیری طرف ظلم سے نہیں اٹھ سکتے. پھر وہ حابیل اور قابیل کی بات یاد آ گئی. قابیل نے کہا تھا حابیل میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مار دوں گا. حابیل نے کہا تھا میرے بھائی قابیل جو کچھ کر سکتے ہو کرو، میری طاقت نہیں ہے کہ میں تجھ پہ اپنا ہاتھ اٹھاؤں، تو میرا بھائی ہے. حابیل میں احساس تھا، قابیل بے حس تھا. حابیل میں قبولیت تھا، قابیل میں قابلیت تھا. اللہ نے قابلیت کو رد کر کے قبولیت کو قبول فرمایا. یہ مت دیکھو کتنے اونچے درجے کا انسان ہے، یہ دیکھو کہ اس میں کس قدر احساس ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، حضرت ذنورین، حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا یا حضرت تقوی کیا ہے؟ فرمایا انسان کے دل میں جتنے آرزو ہے، انسان کے دل میں جتنی تمنا ہے، ان سب کو ایک مجسم شکل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور تو اس کو دیکھے، مجمع بھی دیکھے، اور تو سر اٹھا کر دیکھے الحمدللہ ان تمناؤں میں میرے دل میں ایسی کوئی تمنا نہیں میں کہ لوگوں کے سامنے سر جھکا دوں. اگر اس کو مجسم شکل دے، تیرے دل کی تمنا بھی اتنی صاف ہو، تیرے دل کی آرزویں بھی اتنی صاف ہو کہ تمہیں شرمندگی نہ ہو. حضرت ابی کعب سے حضرت امیر المومنین نے پوچھا ایک دن سیدنا عمر بن خطاب سے،
या उबई बता दीजिए तक़वा क्या है। फरमाया अमीरुल मोमिनीन कभी कांटों वाले रास्ते से गुजरना हुआ जहां दाई भी कांटे हो, भाई भी कांटे हो। होते हैं ना, बहुत जमीनें ऐसी होती हैं, रास्ता तंग होता है, केतियां होती है, दाई बाएं केत होते हैं, तो वो हिफाजत के लिए वो कांटेदार वो लगा लेते हैं ताकि कोई अंदर ना आए। बागात के किनारे लगाते कोई अंदर दाखिल ना हो, जानवर इंसान कोई बाग को नुकसान न पहुंचाए। फरमाया मेरे मोमिनीन कि ऐसे रास्ते से गुजरना दाई भी कांटे, भाई भी कांटे, नीचे भी कांटे। हाँ हाँ या भाई कई दफे ऐसे रास्ते से गुजरना हुआ। अमीरुल मोमिनीन गुजरते वक्त कैफियत क्या थी? फरमाया दामन को बचा बचा कर निकला, सोच फिक्र के साथ निकला कहीं किसी कांटे से दामन उलझ न जाए। फरमाया अमीरुल मोमिनीन बस यही दुनिया की जिंदगी है, कदम कदम पर गुनाहों के कांटे बिखरे पड़े, दाई भी कांटे, भाई भी कांटे, नीचे भी कांटे। अमीरुल मोमिनीन इस दुनिया की राहों से ऐसे गुजरना है कहीं दामन इन गुनाहों के कांटों से उलझ न जाए। गुनाह ज्यादा है, गुनाह ज्यादा है, एहतियात के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती है। गुनाह ज्यादा है, कांटे ज्यादा है। और मेरे मुहतरम दोस्तों, उलमा ने लिखा है कि तक़वा की माने मुहतात जिंदगी गुजारने के, मुहतात जिंदगी, ऐसी जिंदगी गुजारो कि क़यामत के दिन कोई आपकी गिरबान में हाथ डालने वाला ना हो। अल्लाह के हुकूक भी पूरे हो दुनिया में, अल्लाह के रसूल के हुकूक भी पूरे हो, वालिदैन के हुकूक भी पूरे हो, बहन भाइयों के आपस में एक दूसरे के हुकूक भी पूरे हो, औलाद के जो वालिदैन पर हक है वालिदैन वो भी पूरे हो, हत्ता कि तमाम उम्मत मुस्लिम के हुकूक जो जिम्मे वो भी पूरे हो। कल ऐसा न हो क़यामत के दिन हम अल्लाह के हुजूर पेश हो, सबसे पहले अल्लाह हमारी गिरबानी में डाले, बताओ फर्ज नमाज पढ़ा था, मेरे फ़राइज़ को पूरा किया था? अगर वो पूरे हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देख लीजिए, कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेवफाई ना हो जाए। अगर वो पूरे हैं फिर देखो आपस में हमारे आपस में जो दायरे अल्लाह ने खींचे हैं, दीन के बाद जो हुकूकुल इबाद में सबसे करीब तरीन दायरा है वो वालिदैन का है, उसके बाद बहन भाइयों का है, फिर रिश्तेदारों का है, फिर मुसलमानों का है, फिर इंसानों का मामला है। इन दायरों में रह कर देखना है कि इनमें कोई क़यामत के दिन मेरे गिरबान में हाथ डालने वाला तो नहीं होगा। अगर कल कोई कहे या अल्लाह इस शख्स ने मुझसे कर्ज लिया था और नहीं दिया, क्या करेंगे हम? वहां तो पैसे भी नहीं होंगे। दुनिया के मामले साफ कीजिए। किसी की जमीन हमने हथियाई है, 1 फुट सही, हुजूर से फरमाते सातों जमीन में से टुकड़े काट कर इसकी गर्दन में डाल। हुजूर फरमाते मैं क़यामत के हौज़ कौसर पर पानी पिला रहा हूँगा, फरिश्ते कुछ मेरी उम्मतियों को लेकर जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, मुझे देख कर पुकारेंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बचा लीजिए। मैं फरिश्तों से कहूँगा फरिश्तों मेरी उम्मती है, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो ताकि हौज़ कौसर का पानी अपने हाथ से जाम भर कर इनको पिला दो। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के हबीब इनकी गिरबानों में जरा झांक कर देखिए, मैं देखूंगा किसी की गर्दन में बैतुल माल का ऊंट होगा, किसी की गर्दन में किसी की जमीन होगी, किसी की गर्दन में किसी की रकम होगी। ये क्या फरिश्तों, ये क्या है? कहा ये दुनिया से लोगों के हुकूक का कर आया है, अल्लाह का फैसला हुआ इनको जहन्नम में। इसलिए ये है सिफत तक़वा। अब बात समझ में आ गई? कोई मुश्किल तो नहीं है, आसान है, सिर्फ एहसास पैदा करने की जरूरत है। किसी के हक तलफी ना हो हमसे, वालिदैन हमसे नाराज ना हो, वालिदैन के औलाद के हक़ पूरे हो, आपस में बहन भाइयों कितने भाई है छोटों का हुकूक कहा जाते हैं, कितने चचा हैं भतीजों का हुकूक कहा जाते हैं, परवाह ही नहीं होती कि कल क़यामत की मरना है, अल्लाह को इसका परवाह ही नहीं। एक दूसरे को हुकूक दबाने पर सब लगे, परवाह ही नहीं, भूल गए मौत को।
اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ تمام حضرات مل کر میرے ساتھ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت۔ سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سورۃ اخلاص قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ قل هو اللہ قل هو اللہ اللہ۔ سورۃ علم نشرح 1 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ علم نشرح لک صدرک الذی انقض ظہرک ورفعنا انما المسلمین اذا فرغت فانصب الی ربک۔ سورۃ علم نشرح 1 دفعہ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ نشرح لک صدرک انما رسول۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات، اللہم یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی، اللہم یا دافع الولیات یا دافع الولیات یا دافع، اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات، اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات، اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله اللهم صل واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ ذو فضل، اللہ انا للہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ دیر کے لیے مراقب ہو جائے، آنکھیں بند کیجیے، زبان سے کچھ نہ کہیں، اپنی توجہ دل کی طرف رکھیے۔ دل دھڑک رہا ہے، دھڑکن کر رہا ہے، اللہ 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 کی صدائے اپنے دل سے سن لیجیے۔ ذکر خفی میں اہم ترین ذکر ہے، یعنی عاشق معشوق رمز کرام کاتبین راہم خبر میں اللہ کی بندی کے بیچ میں ایسی کوئی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی، کرام کاتبین کو بھی علم نہیں ہے، دل ہے کہ بے ساختہ اللہ اللہ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا۔ الہ العالمین کرم رحم عافیت خیر کا معاملہ فرما، اللہ فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ بڑے گناہگار ہیں ہم، یا اللہ تجھے ناراض کیا ہے، یا اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، یا اللہ ہم کوتاہیوں سے برے ہیں، تقصیروں سے برے ہیں، نافرمانیوں سے برے ہیں، کوئی عمل ڈنک نہیں، یا اللہ تیرے حضور پیش کر کے ہم تجھ سے تیری رحمت مانگے، بس یا اللہ بس اپنا گناہگار بندہ سمجھ کر معاف فرما دے، بس یا اللہ بس ایسے ہی معاف فرما دے، یا اللہ بس سمجھ لیجیے کہ میرے بندے ہیں، نافرمانی ہو گئی ہے، میرے بندے گناہگار ہو گئے، میرے بندے ہیں، باوجود کوشش کی اللہ ہم تیری طرف آنا چاہتے، نفس اور شیطان ہیں ہمیں تجھ سے بگا کر دور لے جانا چاہتے، کیا کریں مولا؟ مولا ہم تو اس نفس اور شیطان کے ہاتھوں عاجز آ گئے ہیں مولا، ہم قدم بڑھانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے قدم تیری طرف بڑھنے سے روکنا چاہ رہے،
یا اللہ کیا کرے، بس تیرا فضل نہیں ہوگا ہم تو تباہ ہو جائیں گے، یا اللہ اگر تو رحم نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا مولا، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ جن جن مسلمانوں پر جو امتحانات آئے ہیں یا اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، لقمہ اجل بن گئے ہیں مولا ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ویسے بھی تو تیری طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے، وہ پہلے چلے گئے ہم اس کے بعد ہیں، یا اللہ آنا تو سب نے تیرے پاس ہی ہیں، بس وہ جس دکھ اور درد کے ساتھ رخصت ہو گئے ہیں ہمارے دلوں کو غمگین کر کے چلے گئے، بس یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان کی بے اثرگی پر رحم فرماتے ہوئے یا اللہ معاف فرما دے، جو بھی اللہ زخمی ہے اسپتالوں میں پڑے ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجل نصیب فرما، جتنے مسلمان انتقال فرما گئے سب کی مغفرت فرما، ہمارے حاجی صاحب کے چھوٹے بھائی گزشتہ دنوں انتقال فرما، دعا کیجیے اللہ پاک مرحوم کی درجے بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ عافیت اور خیر کا معاملہ فرما دے، تمام بیماروں کو اللہ شفاء کاملہ عاجل نصیب فرما، یا اللہ یہ جتنے بھی ساتھی آئے ہیں جو جائز حاجات رکھتے ہیں مولا عافیت کے ساتھ ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، یا اللہ جو مشکل بھی رکھتے ہیں تو جانتا ہے یا اللہ ہر مشکل کو آسانی سے بدل فرما دے، کوئی رزق کی تنگی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، تجھے علم ہے، یا اللہ سب کو عافیت سے مبدل فرما دے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سفر مبارک۔